عبدالرحیم لاہور سے، میں لوگوں کو اینیمیشن بنا کر آن لائن بھیجتا ہوں. کبھی میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس کے لوگوز آتے ہیں جو کسی دوسری زبان میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقصد واضح نہیں ہوتا کہ خریدنے والا اور لوگو کہاں پہ لگائے گا، کس مقصد کے لیے، لیکن خود لوگوں کے ڈیزائن میں کوئی حرام عنصر نہیں ہوتا جیسے فحاشی وغیرہ. میں صرف لوگوں کو اینیمیٹ کرتا ہوں جو کہ حلال کام ہے. تو کیا میرے لیے یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کلائنٹ میری اینیمیشن وہ کہاں استعمال کرے گا، اس کا کیا مقصد ہے، اور اگر اس کا مقصد ناجائز بھی ہو تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق وہ چیز جائز اور ناجائز دونوں کام. آپ کے لیے کوئی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کے اندر خود ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو آپ اس کو اینیمیٹ کر کے دے سکتے ہیں. باقی اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے یا ناجائز استعمال کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر مکمل پابندی ہے اور خواتین کو جم اور پارک میں بھی نہیں جانے دیا جاتا. یہ پابندیاں طالبان نے لگائی ہیں، کیا عورتوں کی تعلیم حرام ہے اسلام میں؟ دیکھیں، عورتوں کی تعلیم اسلام میں حرام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں اس پر اکثر بات کرتا رہتا ہوں، مثال کے طور پر عورتوں کی بیماریاں ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، اور دیگر جو ایسی چیزیں جس میں عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو عورت کو تعلیم دینا یہ معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اعتدال کے ساتھ اس کو اختیار کرنا کہ اس میں سب سے پہلی چیز کہ اس میں کوئی ایجوکیشن اسلام میں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ماحول میں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر پڑھیں. شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کو ایجوکیشن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. عورتوں کو ایجوکیشن دینے کی اجازت بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے. تو یہ سسٹم کرنا چاہیے. افغانستان میں میرے علم میں پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن ان کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ تو اسی سے ہے، کو ایجوکیشن سسٹم سے مسئلہ ہے. اور غالباً اس پر مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے بھی پوری طرح یاد تو نہیں ہے، لیکن کچھ مجھے تھوڑی بہت جو بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہاں سے افغانستان کے جو بڑے حضرات ہیں ان کے نام خط بھی جاری کیا تھا کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کی جائے. تو یقیناً وہ اس پر کوئی پالیسی بنا رہے ہوں گے اور اس کے لیے کوئی بہتر سلوشن ہمارے ہاں جو دوسرے اقوام متحدہ یا جو انٹرنیشنل آرڈر کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کو ایسے تعلیم دیں جیسے ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. یعنی کو ایجوکیشن میں دیں گے تو عورتوں کی تعلیم کو ہم مانیں گے، لیکن اگر آپ سیپریٹ کوئی گرلز کالج بنا لیتے ہیں، گرلز یونیورسٹی بنا لیتے ہیں تو وہ پھر عورتوں کی ایجوکیشن اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ معیارات ان کے بنائے ہوئے ہیں، شریعت تو ان معیارات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو ظاہر ہے کہ جو غلامانہ سوچ، غلامانہ نظریہ ہوتا ہے تو پھر آدمی ان کی ہر صحیح غلط بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. عورتوں کا پارک میں جانا بھی ٹھیک ہے، عورتوں کا جم میں جانا بھی ٹھیک ہے، شرط یہی ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پبلک پلیسز پر جیسے آپ نے پارک وغیرہ کی بات کی، اس پر وہاں پر ظاہر ہے کہ پردے کا اس درجے کا اہتمام نہیں ہو سکتا جس درجے کا اہتمام گھر میں ہوتا ہے. اس میں جس حد تک امکان ہو سکتا ہے، جیسے فیملی پارک ہوتے ہیں، فیملی پارک میں سے فیملی والوں کو الاؤ ہوتا ہے، باقی لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر جم جا رہی ہیں تو جم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹرینر بھی عورت ہو، وہاں پر کوئی کیمرے لگے ہوئے نہ ہوں، اور وہاں پر پردے کا پورا اہتمام ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہوں تو عورتوں کو جم بالکل جانا چاہیے، ان کو بھی ورزش کرنی چاہیے تاکہ ان کا جسم سیٹ رہے. پارک جانا چاہیں، واک کرنا چاہیں تو جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں. باقی ان سارے کاموں میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا جناب، مفتی صاحب میرا سوال ہی، حافظ مدرسے میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی تنخواہ نہیں اور نہیں اس مدرسے کی کوئی آمدن ہے، لیکن مہینے کا جو بل آتا ہے وہ بچوں سے لیتا ہے اور دوسرے گاؤں والے بھی واش روم اور وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ اجرت نہیں دیتے. کیا ان کا یہ پانی استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ محمد شعیب، گاؤں چوکی مستی خان. دیکھیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو وقف کرنے والے ہیں، جو متولی ہیں، ان کی طرف سے اجازت ہے پانی استعمال کرنے کی تو ٹھیک ہے، اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا جناب، مفتی صاحب میرا سوال ہی کہ کیا مسجد کی کسی دیوار کے ساتھ بیت الخلاء یا باتھ روم بنا سکتے ہیں؟ شبیر احمد، جموں کشمیر. اگر مسجد کے لیے بنا رہے ہیں، مسجد کی جگہ ہے تو بنا سکتے ہیں. باقی اگر کسی اور مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، کوئی اپنے لیے بنا رہا ہے یا پبلک ٹوائلٹ بنا رہے ہیں، آپ تفصیل لکھ لیں سوال میں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں.